محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس محفل سے جتنی بھی خیر ہے، جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، جو بھی علم کے خزانے ہیں، وہ سب کے سب سمیٹنے کی جو توفیق ہے وہ عطا کریں، آمین۔ القرآن تدبر و عمل جز تبارک اللہ زی کی آج ہماری 15th کلاس ہے، اور انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سورۃ الحاقہ کا لفظی ترجمہ و تفسیر دیکھیں گے 38 سے 52 تک، اس کے بعد پھر معانی الکلمات اور پھر الوقفات التدبریہ۔ اینڈ میں انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے، کچھ ہوم ورکس کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اینڈ میں آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 38 سے، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما اس کی جو تبصرون تم دیکھتے ہو، وما اور جو لا تبصرون نہیں تم دیکھتے، انہو بے شک یہ، لقول یقیناً قول ہے، رسول ایک پیامبر، کریم معزز کا، وما اور نہیں، ہوا یہ، بقولی قول شاعر کسی شاعر کا، قلیلا ما کتنا کم، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ولا اور نہ، بقولی قول ہے کاہن کسی کاہن کا، قلیلا ما کتنا کم، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل نازل کردہ ہے، من ربی رب کی طرف سے، العالمین تمام جہانوں کے، ولو اور اگر، تقولا وہ گھڑ لیتا، علینا ہم پر، بعد بعض، الاقاویل باتیں، لأخذنا البتہ پکڑ لیتے ہم، منہ اسے، بالیمین دائیں ہاتھ سے، ثم پھر، لقطعنا البتہ کاٹ دیتے ہم، منہ
اس کی الوتین رگے جان جگولر وین، فما تو نہ ہوتا منکم تم میں سے، من احدن کوئی ایک، عنہ اس سے، حاجزین روکنے والا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَتَذْكِرَةٌ البتہ ایک نصیحت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَعْلَمُ البتہ ہم جانتے ہیں، أَنَّ کہ بے شک، منکم تم میں سے کچھ، مکذبین جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَحَسْرَةٌ البتہ حسرت ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لحق البتہ حق ہے، الیقین یقینی، فسبح پس تسبیح کیجئے، بسم نام کی، ربک اپنے رب کے، العظیم جو عظمت والا ہے۔ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما ان سب چیزوں کی جو تبصرون تم دیکھتے ہو، جو تمہیں نظر آتی ہیں، بڑی بڑی ہوں یا چھوٹی چھوٹی، وما لا تبصرون اور جو نہیں تم دیکھتے، جو تمہاری نگاہوں کی زد میں نہیں، جن کو تمہاری نگاہیں دیکھ نہیں پاتی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات دو طرح کی ہیں، کچھ وہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور کچھ وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو گواہ بنا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ اس کو گواہ بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں گواہ ہیں کس چیز پر؟ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن ایک معزز رسول کا قول ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے بات شروع ہو رہی فلا پس نہیں، تو پچھلی جو بات ہے اس کی تردید ہو رہی ہے۔ بات وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، بلکہ بات وہ حق ہے جو یہ قرآن کہتا ہے۔ انہ لقول، ایک ہوتا ہے کلام اور ایک ہوتا ہے قول۔ کلام جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، جیسے علامہ اقبال کا کلام کیا ہوتا ہے، وہ ان کی پوئٹری۔ لیکن اگر آپ وہ شعر پڑھیں گے تو کیا آپ کا بھی کلام بن جائے گا؟ نہیں، آپ کا کلام نہیں ہوگا، آپ ایک قول کوٹ کر رہے ہوں گے کسی کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بات کیا کہی گئی کہ انہو بے شک وہ کیا، یعنی قرآن مجید، لقول البتہ قول ہے، رسول کریم معزز فرشتے کا، جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ اللہ کے رسول اس کو پیش کر رہے ہیں۔ کلام اللہ کا ہے، رسول نے اسے پہنچایا ہے، فرشتہ اس کو لے کر آیا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، کسی شاعر کا قول نہیں کہ جو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہو۔ قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم ایمان رکھتے ہو۔
یعنی قرآن کو وہ لوگ شاعری کہتے تھے، تو یہ شاعری نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ جس کا جنوں سے رابطہ ہوتا ہے اور جو آسمان سے خبریں لا کر اس کو بتاتے ہیں، جن میں 100 جھوٹ ملا کے وہ آگے بتاتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو، کتنی کم تم بات سمجھتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل کردہ ہے رب العالمین کا، رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے۔ سورۃ التکویر میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ یہ رسول کریم کا قول ہے جو قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے۔ تو اشارہ کس کی طرف ہوا؟ جبریل علیہ السلام کی طرف۔ مطاع ثم امین، اس کی بات مانی جاتی ہے وہاں اور وہ امانت دار بھی ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں یہ نیت لے کے نکلا کہ میں آپ کو جا کر خوب پریشان کروں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاؤں گا، اور جس طرح بھی بن پڑا میں آپ کا دل دکھاؤں گا۔ لیکن میرے پہنچنے سے قبل آپ حرم میں داخل ہو چکے تھے اور نماز کی نیت باندھ چکے تھے۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں میں آپ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت آپ سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں بلاغت نظام کو سن کر ششدر تھا، میرے دل میں خیال گزرا کہ آپ تو با کمال شاعر ہیں، تو آپ نے پڑھا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ کسی کاہن نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کاہن ہیں، تو آپ نے پڑھا ولا بقول کاہن۔ عمر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دل میں اسلام سما گیا۔ امام بخاری اس کو باب بھی باندھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ کیا ہے، تو اس سے ان کے دل میں اسلام آ گیا کہ میری نیت کا ان کو کیسے پتہ چل گیا، سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی عظمت کی بات کی جا رہی ہے، اور ہدایت کے لیے اس کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جس کو روح الامین لے کر اترے علی قلبک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں، خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اس بات کی بھی نفی کر دی گئی کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں گھڑا ہے یا شامل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف بھی نہ گھٹایا نہ بڑھایا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے، اللہ کے نام پر جھوٹ نہیں باندھا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، تقول يتقول تقول، ٹو میک اپ تھنگس، یعنی کچھ گھڑ لینا، بنا لینا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہم پر کچھ باتیں گھڑ لیتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے کچھ اس میں اضافہ کر کے پیش کرتے، بعد الاقاویل، پوری بھی نہیں، بعض یعنی جز، کچھ حصہ۔ الاقاویل جمع قلہ ہے، یعنی فیو ورڈز، قول کی جمع اقوال اور اقاویل، تو پھر کیا ہوتا؟ لأخذنا منہ بالیمین، ہم پکڑ لیتے ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالیمین، دائیں ہاتھ سے۔ اس کے 5 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ ہم آپ کی ساری قوت سلب کر لیتے، ہم آپ کی قوت لے لیتے، یمین قوت کے معنوں میں۔ دوسرا معنی ہم اس کو حق کے ساتھ پکڑ لیتے۔ تیسرا معنی ہم اس کو قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے، یہ مجاہد کا قول ہے۔ اور چوتھا معنی ہم اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتے۔ 5واں معنی ہم ان کا مرتبہ گرا دیتے۔ دایاں ہاتھ پکڑنے کا مطلب ہے مرتبے سے گرانا، تحقیر کرنا۔ عام طور پر جیسے جانور کو ذبح کرنے کے لیے پکڑا جاتا ہے تو اس کے سب سے پہلے کون سی جگہ پکڑی جاتی ہے؟ دایاں ہاتھ پکڑا جاتا ہے، تو اس کو پکڑ کے پھر گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے کبھی دیکھا ہے بکرا ذبح ہوتے؟ اب آپ دیکھیے، پہلے تو قرآن مجید کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے، اور پھر شکوک و شبہات کو دور کر دیا گیا کہ کسی قسم کا تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ آئے کہ اس کا کچھ بھی حصہ شاید آپ نے اپنی طرف سے کچھ اس میں شامل کر دیا۔ یہ پورے کا پورا 100% اللہ ہی کی طرف سے ہے،
آپ نے اس میں ایک لفظ کیا، لفظ کا آدھا حصہ بھی نہ بڑھایا ہے، نہ گھٹایا ہے، اور نہ کوئی بات اپنی طرف سے پیش کی ہے، تاکہ پورا پورا ایمان اور یقین ہو کہ یہ سچی کتاب ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو ہم بھی آپ کو نہ چھوڑتے، ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر البتہ ہم کاٹ دیتے آپ کی رگ گردن۔ وتین، دل سے سر کو جانے والی شہرگ، گردن کی وہ جانب جہاں شہرگ ہوتی ہے وہ وتین کہلاتی ہے، جگولر وین۔ اس کے کاٹنے پر کیا ہوتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی، یعنی آپ کو ہم زندہ ہی نہ چھوڑتے۔ تو ایسا تو نہیں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان آیات کی تلاوت کی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن بالکل محفوظ، سیف اور ساؤنڈ ہے، اس میں کچھ بھی من گھڑت نہیں۔ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، یا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا، کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا تو تم مجھے اللہ سے کچھ بھی نہ بچا سکتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ حاجز کہتے ہیں بیریئر کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پھر اس کام سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ ایک ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پاورفل ریمائنڈر۔ یعنی قرآن ہدایت بھی ہے تقوی والوں کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اگر ہدایت مل چکی ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا تو ریمائنڈر بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، بار بار یاد دہانی۔ ہم میں سے اکثر لوگ سورۃ الحاقہ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ پڑھنے سے ایک ریمائنڈر ہوا ہے۔ تو یہ ایک ریمائنڈر ہے، ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ انا لنعلم ان منکم مکذبین، بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے بھی ہیں، یعنی قرآن کو۔ ان کے دلوں میں وسوسے اور شک بھی ہے قرآن کی صداقت اور سچائی کے بارے میں، اور وہ اس پہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے ہیں جھگڑا کرنے کی۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ قرآن حسرت کا باعث ہوگا کفار پر، قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگا۔ دنیا میں بھی حسرت کا باعث ہے، یعنی قرآن اور قرآن کی تعلیم اور صاحب قرآن کی جو کامیابی دنیا میں ہوئی وہ کفار کے لیے فتح مکہ کے دن حسرت کا باعث بن گئی۔ اور قیامت کے دن جب قرآن شفاعت کرے گا پڑھنے والوں کے لیے، ان کے درجات بلند ہوں گے، تو انکار کرنے والوں کی حسرت اور بڑھ جائے گی، کاش ہم بھی مان لیتے۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم اس کو پڑھتے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا انکار کرنے والوں کے لیے تو یہ حسرت ہے ہی، لیکن یہ اس اعتبار سے بھی حسرت بن سکتا ہے اگر انسان اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ ہمارے پاس بعض اوقات وقت ہوتا ہے تو ہم قرآن پڑھنے کی بجائے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم اس قرآن کو آگے پھیلا کر بہت کچھ آخرت کے لیے کما سکتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی رونقوں اور دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے اس فریضے کو بھول جاتے ہیں۔ قیامت کے دن صاحب قرآن کو جو عزت ملے گی اور جو اس کے درجات کی بلندی ہوگی، یعنی کون سا وہ عمل ہے کہ جس میں صرف ایک عمل سے ایک درجہ بڑھ جائے، وہ قرآن کی ایک آیت کا حفظ کرنا ہے۔ اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک درجے کی بلندی، کتنی بڑی عزت کی بات ہے، اور پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے۔ تو قیامت کے دن انسان چاہے گا کاش میں کچھ تو اور محنت کر لیتا، میں اس سے زیادہ کر سکتا تھا، میں اس سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا، لیکن میں نے کیوں نہ کیا۔ تو قرآن کا جھٹلانا بھی باعث حسرت ہے انکار کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح اس سے یہ معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ قرآن حسرت کا باعث ہوگا جو اس کا حق ادا نہ کریں۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ قرآن حق الیقین ہے، یقینی حق ہے،
یعنی قرآن کی ہر بات سچی ہے دلائل کی بنا پر، یقینی حق ہے۔ حق کہتے ہیں جو ثابت شدہ بات ہو، اور یقین جس میں کوئی شک نہ ہو، تو حق الیقین ایسی ثابت شدہ بات جس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یقین کے 3 درجے ہیں جو قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، یہ وہ یقین ہوتا ہے جو خبر سے معلوم ہو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہرگز نہیں کاش تم جان لیتے، یقین کا جاننا کہ یقیناً تم جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ دوسرا ہے عین الیقین، وہ یقین جو آنکھ کے دیکھنے سے حاصل ہو۔ ایک ہوتا ہے کانوں سے سنی ہوئی بات، اور ایک ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات۔ جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہوتی ہے وہ سنی ہوئی بات سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک پکچر 1000 ورڈز کے برابر ہوتی ہے۔ 1000 باتیں آپ سنیں اور ایک چیز آنکھوں سے دیکھ لیں تو وہ یقین جو دیکھ کے آتا ہے وہ صرف خبر سے نہیں آتا۔ عربی کا محاورہ ہے لیس الخبر کالمعینہ، خبر جو سنی ہوئی بات ہے وہ دیکھی ہوئی چیز کی طرح نہیں ہوتی، دیکھی ہوئی بات یقین کے اگلے درجے میں ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھنے والا اور صرف خبر سننے والا برابر نہیں ہوتے۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے اسی کا ترجمہ ہے۔ پھر ہے حق الیقین، وہ یقین جو کسی چیز کو خود استعمال کرنے سے حاصل ہوتا ہے، ود ایکسپیرینس۔ حق الیقین ایکسپیرینس کے ساتھ، اس طرح وہ پختہ اور ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے 2 درجوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس چیز میں انسان کا سننا اور دیکھنا دونوں شامل ہوں وہ حق الیقین بن جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں حق الیقین کیسے ہے؟ قرآن کا سننا بھی، قرآن کا پڑھنا بھی، دیکھنا بھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب قرات ہو رہی ہو تو دیکھ کے پڑھا کریں اس کو مصحف سے، کیونکہ ہماری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوں گی، ہمارے کان بھی سن رہے ہوں گے، اور ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے، تو یقین کے اگلے درجے پہ چلے جائیں گے۔ اب اسی طرح مثلا جنت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھیں گے تو عین الیقین ہو جائے گا، اور جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حق الیقین ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ حق ہے، یقینی بات ہے۔ یہ کافروں کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہوگی۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو تسبیح کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ العظیم جو ہے یہ اسم کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور رب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی رب بھی بڑا ہے اور رب کا نام بھی بڑا ہے۔ اور یہاں رب کا نام لے کر تسبیح کیجئے، یعنی سب سے آخر میں رب کی پاکیزگی بیان کرنے کی بات کی گئی ہے۔ پچھلی صورت میں بھی تھا نا سبحان ربنا۔ تو تسبیح کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کا معنی بھی ہے اس کا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اور دوسرا اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان سے ہر قبیح بات سے پاک قرار دو۔ یاد رکھیے آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تسبیح۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا۔ فرشتوں کا رزق بھی ہے تسبیح۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، افضل ترین کلام ہے جو اللہ نے فرشتوں کے لیے چنا۔ حاملین عرش بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ کلام وہ ہے جس میں اس کی تسبیح بیان کی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ محبوب کلام ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے ہاں قربت اور فضیلت پانے کا آسان راستہ ہے، دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن کا علاج ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ تسبیح خوف اور پریشانی دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تسبیح کرنا صدقہ ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کے ذریعے نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔
ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جاتی ہے۔ 100 اونٹوں کے ملنے سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ زبان پہ ہلکے، میزان میں بھاری کلمات ہیں تسبیح کے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جنت میں درخت لگنے کا ذریعہ ہے، صبح و شام تسبیح کرنی چاہیے، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تسبیح کرنی چاہیے۔ نماز کے آغاز میں تسبیح کرنی چاہیے، رکوع اور سجدوں میں تسبیح کرنی چاہیے، نماز کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے، سوتے وقت اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، رات کو مسلسل اللہ کی تسبیح جب بھی آنکھ کھلے، قرآن پڑھتے ہوئے جس آیت میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے، بادل کا کڑکا سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سبحان الذی سبحت لہ، پاک ہے وہ ذات جس کی تو نے تسبیح کی ہے۔ بادل کڑکا تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی تسبیح کی۔ بلندی سے اترتے وقت تسبیح کرنی چاہیے۔ تو اس حق کے بیان کرنے پر، اس حق کے جاننے پر، اس صورت کا علم ہونے پر اور نیکی کی توفیق ہونے پر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ اللہ کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہمیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا وہ ہمارے فائدے کا ہی دیا۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پر قیامت کی بات کی گئی ہے کہ وہ لازمی طور پر واقع ہوگی، اس کا واقع ہونا برحق ہے۔ پھر سابقہ قوموں کی ہلاکت کا بیان بھی ہے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر مومنوں کی جزا بتائی گئی جو آخرت میں ہوگی، آخرت میں کافروں کی جزا کیا ہے یہ بتائی گئی۔ پھر اس بات کے اوپر بات کی گئی کہ یہ قرآن وحی کے ذریعے اترا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور پھر سننے کی اہمیت پہ بات ہے، وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بات گھڑ کے نہیں بیان کرنی چاہیے، اور تسبیح کی فضیلت پر بات ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹی بات گھڑنا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، یعنی کہنا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ قرآن میں کوئی نہ لکھا ہوا ہو۔ اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کوئی نہیں فرمایا۔ یہ ڈرنے والی بات ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ایسا کرنے والا ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت بھی سختی اور سزا ہوگی اس شخص کو جو جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ قیامت کے دن کی رسوائی ہوگی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن اللہ کی لعنت ہوگی ان پر۔ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ انتہائی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا ان لوگوں کو۔ اس لیے دین کے معاملے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کریں، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کریں جب تک آپ کو پورا یقین نہ ہو کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ استاذہ میں یہ سوچی تھی کہ کتنی بڑی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے نا یہاں پہ، کہ ساری کریشن جو دیکھ سکتے ہیں اور نہیں بھی دیکھ سکتے، عرش بھی اور کرسی بھی اور لوح محفوظ اور قلم، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا کلام اس سے باہر ہے، اور باقی سب کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی عظمت کا، ایک تو اپنی ذات کی عظمت کا کہا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر جبریل علیہ السلام کی، اور قرآن پاک کی۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہم ان چیزوں کو لائٹ لیں تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اس صورت کا نام ہی اس کا موضوع بتا رہا ہے نا، قیامت کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا، دنیا میں جو عذاب آ سکتا ہے اس کو بھی واضح کر رہی ہے، آخرت میں جو انجام ہوگا اس کو بھی واضح کر رہی ہے، اور قرآن مجید کی بھی حقانیت کو واضح کر رہی ہے۔ انہ لحق الیقین، بالکل، شروع میں بھی الحق کا ہے اور آخر میں بھی
حق الیقین آئے. سازا میں سوچ رہی تھی کہ اس میں ہے قیامت کا، اور اتنا زیادہ موضوع اس کا اتنا اسٹرانگ ہے، اور اس کے بیچ میں جو ہے کھانا کھلانے کا ذکر آ گیا. اس کا مطلب کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور سازا دوسری چیز سوچ رہی تھی کہ جو دائیں ہاتھ والی بات ہے، لیفٹ ہینڈ والی، سازا اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور دنیا کے حساب سے پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پر، اور سازا اتنے مزے سے کہتے تھے کہ اگر لیفٹ ہینڈ میں دیں گے تو ہم رائٹ ہینڈ آگے کر دیں گے. تو میں اس وقت سے سوچ رہی ہوں کہ ہم کیسے ایسی بات کر دیتے ہیں، مطلب یہ کوئی اتنی آسان بات. اوتیا اپنی کوئی چوائس نہیں ہوگی. جی السلام علیکم استاذہ. میں یہ سورت جب پڑھ رہی تھی کل، میں نے گھر جا کے بھی یہ دوبارہ سورت پڑھی، اور اس سورت نے مطلب اتنا دل میں جذبہ پیدا کر دیا کہ ہم دنیا کو ایزی لیتے ہیں، اور کس طرح ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، اور عام سی بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور تلاوت کر لی اور اپنے گھر کے کام کر لی اور بس ختم. اس میں خاص طور پر یہ جو کڑک کی بات ہوئی ہے، تو جس دنوں 2005 میں یہ زلزلہ آیا تھا تو ہم خود وہیں پر تھے. جب وہ وہیں پر تھے تو اس طرح کے مطلب زلزلہ تو آ گیا تھا، لیکن بعد میں جو وہ اس کی چیخیں تھیں اور وہ بچوں کے رونے کی آوازیں اور وہ قتل اور وہ خون، اور پھر اسی اسنا میں سب نے کہہ دیا کہ آج گھروں میں نہ ٹھہریں، آپ ایسا کریں کہ آپ مطلب ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اب ادھر چلے جائیں. تو اسی دوران اولے اور بارش آ گئی. میرے بچے تب بہت چھوٹے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن میرے میاں کے اور ایک ہاتھ میں بچے تھے. جب بھی زلزلے کے جھٹکے لگتے ہم بھاگ کے انہیں باہر لے کے جاتے اور ساتھ میں قرآن لے کے جاتے. وہ چند راتیں جو گزاری ہیں تو اب پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں وہ بالکل ایک قیامت کا منظر تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی میں دکھایا، اور وہ سامنے سے وہ جو ساری چیزیں چائخو پکار سواری نظر آتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے ہیں، دنیا کی نعمتیں ہمارے آگے پڑتی ہیں، کوئی چیز ہمیں ذرا سی بری لگتی ہے تو ہم منہ بسور لیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں اچھی. اب جہاں زرقوم درخت کا آیا ہے، زخموں کے دھون کا آیا ہے، تو کیا پھر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں اور پھر دوسروں میں کیوں نہ بانٹیں؟ ہم چیزیں بناتے ہیں، بنا کے اگر اچھی چیز ہے تو وہ فریج میں رکھ لیتے ہیں، اگر کوئی بری چیز ہے تو دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں کہ وہ کل کے لیے رکھ لیں گے، بہت زیادہ پیسہ لگا ہے. تو اب جب یہ صورت پڑھی ہے، یہ پڑھ کے ہمارا ایمان اس قدر بیدار ہوا ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ اپنا کھانا بھی کم کر دیں، اپنے کھانے میں سے بانٹ کے دوسروں میں یہ بانٹ دیں کہ ہم آخرت کے یہ زخموں کے دھون سے اور اس قسم کی تلخی سے اور اس قسم کی عذاب سے بچ جائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کر لے. ورنہ ہمارے پاس عمل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم جس طرح دنیا کی زندگی میں کھو گئے ہیں، اپنے آپ کو اس کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. ہم بچوں کے لیے، خاوند کے لیے، گھروں کی زینت و آرائش کے لیے جیتے ہیں، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ساتھ میں کوئی چیز ہے کسی کے پاس یا نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اپنے اس اندر کے شعور کو بیدار کر لیں. ڈھاکہ سے ریلیٹڈ ایک پوائم لکھی ہے: جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا، اس دن کوئی بھی تمہارا راز چھپا نہ رہ جائے گا. زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریزہ ریزہ جب اس دن سور میں پھونکا جائے گا. اس دن کا آنا یقینی ہے جب بھی وہ آئے گا. مارا گیا ہر وہ شخص جو بھی اس کو جھٹلائے گا. جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بندہ مومن تو خوشی سے چہچہائے گا. لو اعمال نامہ پڑھو میرا، اس پکار کے ساتھ وہ لوگوں کو اپنا اعمال نامہ کھول کھول کر دکھائے گا. جس کا نامہ اعمال اسے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ رہ رہ کر خود میں خوب پچھتائے گا. موت کی تمنا کرے گا، روئے گا، چلائے گا، وہاں مگر وہ موت کو قطن نہ پائے گا. توک پہنا دو اس کو کہیں جانے نہ پائے. رب کریم کا حکم سنتے ہی فرشتہ اسے بجا لائے گا. اس کا کھانا پیپ ہے اور کوئی غذا نہیں اس کے لیے. یہ وہ کھانا ہے جسے مجرموں کے سوا کوئی نہ کھائے گا. آج مان جاؤ لوگو اس قرآن کی نصیحتوں کو، ورنہ قیامت کے دن نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. یہ قرآن تو نصیحت ہے متقین کے لیے. اس نصیحت کو جھٹلانا کل کو حسرت کا باعث بن جائے گا. یہ قرآن یقینی ہے، اس کی باتیں برحق ہیں. جس کو آج یہ سمجھ نہیں آتا کل کو وہ خوب سمجھ جائے گا. جزاک اللہ خیر. اساتذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے دین میں کتنی زیادہ آسانی ہے اور کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں، اور اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اتنی زیادہ ایکسپینشن ہمارے دین میں ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، پھر سلام کا حکم دیا کہ سلام کرنے میں ودن سیکنڈز لگتے ہیں اور اس کے کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں. اسی طرح تسبیح کا ذکر کیا کہ ہم سبحان اللہ کہیں تو اس میں بھی ودن سیکنڈز لگتے ہیں. اگر ہم روز ایک تسبیح بھی کریں تو اس کے کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں. تو ہم لوگ جو ہے ہر کام کو جو ہے اس کے بینیفٹس کے لحاظ سے ہمیں کرنا چاہیے. اور ایون ہم نماز میں بھی جب تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب اگر ہم سمجھتے ہوئے پڑھیں تو اس کا بھی انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا رزلٹ ہوگا. یہ پروڈکٹیو تھنگ ہوگی ہمارے لیے انشاءاللہ. چونکہ پھر قرآن کا تذکرہ ہم نے پڑھا، اور یہ ہے کہ تنزیل من رب العالمین ہے اور تذکرۃ للمتقین ہے. تو جو لوگ ابھی بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے فرینڈز میں سے، دوستوں میں سے ایک میسج کیجئے، ایک کال کیجئے، کسی نہ کسی کو ریمائنڈر دیجئے، کل کلاس میں لے کر آئیے.
شاید ان کی بھی زندگی بدل جائے. جس طرح آپ اپنے اندر اثر محسوس کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے تو وہ اجر و ثواب بھی آپ کے حصے میں آئے. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں وہ نہیں مانیں گے، ہم خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں. نہیں، جو اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں قرآن سے دور کر کے، ان کو کسی بھی طرح لے کر آئیے ساتھ. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. معاني الكلمات عاتية شدیدۃ الحبوب. عاتیہ کا یہاں معنی ہے بہت تیز و تند چلنے والی ہوا. حسوماً متتابعتاً مسلسل پے در پے. لا تفتر نہیں رکتی تھی، ولا تنقطع اور نہ منقطع ہوتی. اعجاز نخل اصول نخل یعنی کھجور کے تنے. والمؤتفقات اہل قرى قوم لوط قوم لوط کی بستیوں کے رہنے والے. الذین وہ لوگ جو انقلبت بہم دیارہم جن کے شہر انہیں لے کر الٹ گئے یا پلٹ گئے. بالخاطئہ بالفعلات ذات الخطأ الجسیم وہ کام جو بہت بڑی خطا والے تھے، بہت بڑی غلطیوں والے. رابیتاً بالغتاً فی الشدہ شدت میں حد کو پہنچے ہوئے. واہیتاً ضعیفتاً مسترخیتاً کمزور اور چھوڑا ہوا. ہا خذو لے لو، ہاں لو. فغلوہ اجمعوا یدیہ الی عنقہ بالاغلال کٹھا کر دو اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن کی طرف توق سے. صلوہ ادخلوہ واحرقوہ بہا داخل کر دو اس کو اور جلاؤ اس کو اس آگ کے ساتھ. ذرعہا طولہا بذراع الملکی ذرعہا کا معنی ہے طولہا اس کا طول فرشتے کے بازو کے مطابق. ذراع کہتے ہیں نا جو ایک بازو کے مقدار کے برابر ہو، تو انسانی بازو نہیں مراد یہاں، فرشتے کا بازو. غسلین صدید اہل النار آگ والوں کی پیپ یا کچ لہو. تقول اختلق گھڑ لیا. وفترا علینا اور ہم پر افترا باندھا. الوتین نیات القلبی دل کی رگ. وہو عرق متصل بہ اور وہ ایک رگ ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اذا قطع جب یہ کاٹ دی جائے مات صاحبہ تو انسان مر جاتا ہے. تو وہ انسان جس کی رگ کٹ جائے وہ فوت ہو جاتا ہے. اور یہ جو رگ ہے اگر یہ کٹ جائے تو انسان پھر بول بھی نہیں سکتا.
تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک مناسبت ہے عمل اور جزا میں. کیوں کہا گیا کہ رگے گردن کاٹ دیں گے؟ تاکہ پھر وہ کوئی بات گھڑ کے ہم پر باندھ نہ سکے. اب ہے الوقفات التدبریہ. نمبر 1 وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ وَالْوَعْيُ تُوصَفُ بِهِ الْأُذُنُ كَمَا يُوصَفُ بِهِ الْقَلْبُ. والوعی اور وعی جو ہے یہ توصف بہ الاذن متصف کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کانوں کو، کما یوصف بہ القلب جس طرح اس کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے دل کو. یعنی جس طرح دل کی یہ صفت ہے کہ وہ اشیاء کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح کانوں کو بھی محفوظ رکھنے کے ساتھ متصف کیا گیا ہے. یقال قلب واعٍ کہا جاتا ہے یاد رکھنے والا دل، وَأُذُنٌ وَاعِيَةٌ اور یاد رکھنے والا کان. لما بین الأذن والقلب من الارتباط کیونکہ کان اور دل کا باہمی تعلق ہے، ربط ہوتا ہے، ارتباط یعنی تعلق. فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب تو علم داخل ہوتا ہے کان سے دل تک، علم کان سے ہوتے ہوئے دل تک پہنچتا ہے. فَهِيَ بَابُهُ تو وہ اس کا دروازہ ہے، وَالرَّسُولُ اور اس کا نمائندہ ہے، وَالْمُوصِلُ إِلَيْهِ الْعِلْمُ اور اس کی طرف علم کو پہنچانے والا ہے. موصل پہنچانے والا، جوڑنے والا یعنی اس تک لے جانے والا. کما جیسا کہ ان اللسان رسولہ المؤدی عنہ جیسا کہ زبان رسولہ نمائندگی کرتی ہے اس کی، المؤدی عنہ جو اس کی طرف سے مقاصد کو ادا کرتی ہے. یعنی زبان دل کی نمائندگی کرتی ہے کیونکہ جو بات دل میں ہوتی ہے زبان اس کی ادائیگی کرتی ہے. ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب تو جو جان گیا یا جو جان لیتا ہے تعلق الجوارح تمام اعضاء کا بالقلب دل کے ساتھ، علما وہ جان لیتا ہے ان الاذن احقها کہ کان جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں یا کان زیادہ حق رکھتا ہے، ان توصف بالوعی کہ اس کو یاد رکھنے کے ساتھ متصف کیا جائے. وعی کا معنی ہے یاد رکھنا، سمیٹنا. یعنی کسی نہ کسی درجے میں سارے اعضاء جو ہیں وہ دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دل ان کو خون سپلائی کرتا ہے، لیکن کان دل کے ساتھ باتوں کو یاد رکھنے کے اعتبار سے زیادہ جڑا ہوا ہے، زیادہ اہمیت اور فوقیت رکھتے ہیں کان. وَأَنَّهَا إِذَا وَعَتْ وَعَ الْقَلْبُ اور یہ کہ جب کان یاد کر لیتا ہے، کان توجہ کرتا ہے تو دل بھی یاد کر لیتا ہے. اگر بات سنی ہی نہ جائے تو دل تک پہنچتی نہیں. دل کہاں سے یاد کرے گا اگر کان نے ہی نہیں سمیٹا؟ کبھی آپ نے قیف دیکھی ہے؟ قیف کس کو پتا قیف کیا ہوتی؟ صرف چند ہاتھ کھڑے. کبھی آپ کو کسی بوتل میں پانی یا تیل ڈالنے کی ضرورت ہو جس کا منہ تنگ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ کیف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو کان ہے نا ہماری کیف کی طرح ہے. جو بھی باتیں ادھر ادھر کی سنتے ہیں، یہ جو اینٹیناز ہیں نا یہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں. یہ راڈار لگے ہوئے ہیں اور یہ ہر طرح کی جو انفارمیشن ہوا میں گھوم رہی ہے آواز کی لہروں میں، وہ انفارمیشن کو فوراً کہاں پہنچاتے ہیں؟ دل تک پہنچاتے ہیں. تو اگر اس راڈار میں خرابی ہو یا یہ کیف جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو یا اس کے اندر نہ ڈالا جا رہا ہو چیزوں کو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ادھر ادھر بکھر جاتی، گر جاتی ہے چیز. تو جب تک ہم علم کی مجلس میں توجہ سے سنیں گے نہیں اس وقت تک بات اندر نہیں جائے گی. تو یہاں ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے وہ دل کی اور کان کے جو تعلق ہیں ان کو واضح کر رہے ہیں. اور پھر یہ بات کہ کان کی صفت کو وعی کیوں کہا گیا؟ فالوعی توصف بہ الاذن وعی صفت بیان کی گئی ہے کان کی. کان سمیٹنے والی چیز ہے، معلومات سمیٹتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں. تو اس لیے کان لگا کے سننا چاہیے حق کی بات کو، خیر کی بات کو.
اور اگر انسان سو رہا ہو تو کان آواز نہیں سنتے، اور اگر انسان کا دھیان ادھر ادھر ہو تو بھی کان پوری طرح متوجہ نہیں ہوتے۔ السؤال ما سبب وصف الاذن بالوعی، کان کو یاد کرنے کی صفت کے ساتھ بیان کرنے کا سبب کیا ہے؟ یہ اوپر بات گزر چکی ہے۔ نمبر 2، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ وَالْوَعْيُ الْعِلْمُ بِالْمَسْمُوعَاتِ، وعی کیا ہے؟ ان چیزوں کا علم ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی سنی گئی چیزوں کا علم، وہ علم جو سن کر حاصل کیا جاتا ہے وہ وعی ہوتا ہے۔ ای وَلِتَعْلَمَ خَبَرَهَا أُذُنٌ مَوْصُوفَةٌ بِالْوَعْيِ، اور تاکہ جان لیں اس کی خبر کو، موصوفتن جو متصف ہیں، بالوعی یاد رکھنے کی صفت کے ساتھ، یعنی کان کا کام یاد رکھنا ہے۔ ای من شأنها ان تعی، یعنی اس کا کام کیا ہے کہ وہ اس کو سمیٹے، یاد رکھے۔ وہذا تعرید بالمشرکین، اور اس میں اشارہ ہے، تعریض کا معنی ہوتا ہے اشارہ، بالمشرکین مشرکین کو ایک اشارہ کیا گیا ہے۔ اذ لم یتعظوا بخبر الطوفان والسفینۃ التی نجا بها المؤمنون، اذ جب لم یتعظوا انہوں نے نصیحت نہ پکڑی، بخبر الطوفان طوفان کی خبر کی، والسفینۃ اور کشتی کی، یعنی طوفان اور کشتی کے ساتھ نصیحت نہیں پکڑی، التی وہ جو نجا بها المؤمنون جس کے ذریعے مومنوں نے نجات حاصل کی، فتلقوہ تو انہوں نے لیا اس خبر کو، کما یتلقون القصص الفکاہی جس طرح لیے جاتے ہیں قصے ہنسی مذاق والے، یہ فکاہی نہیں فکاہی ہے، فکاہات کہتے ہیں لطیفوں کو، یعنی مشرکین مکہ نے لطیفوں کی طرح اس خبر کو لیا، ایک کہانی کی طرح سنا، گویا ایک سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے اور وہ اس کو بس انجوائے کر رہے ہیں، ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ وہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، ہم نے اس جاریہ اس کشتی کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیا ہے، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ تاکہ اس علم کو، اس خبر کو، اس بات کو محفوظ رکھنے والے کان خوب محفوظ رکھے، یعنی اس سے سبق لیں، اس سے عبرت پکڑیں۔ السؤال فی الآیت تعرید بالمشرکین، کہ اس آیت میں مشرکین کو اشارے کنایے میں کچھ کہا گیا ہے، وضحوا اس کی وضاحت کیجیے، یہ اوپر بات گزر چکی ہے۔ نمبر 3، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ میں ملاقات کرنے والا ہوں حساب کتاب کی۔ ظن کے بعد جب انا آتا ہے تو وہ یقینی بات ہوتی ہے، یقین ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے، وہ گمان کے معنوں میں نہیں ہوتا۔ کلما کان الانسان اعلی کان الاستشعار والنقص من نفسه اکثر، کلما جب کبھی یا جیسے جیسے، کان الانسان ہوتا ہے انسان، اعلی مرتبے میں، یعنی جیسے جیسے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، کان الاستشعار اس کا محسوس کرنا زیادہ ہو جاتا ہے، والنقص من نفسه اکثر اور اپنے نفس کی کمی یا کوتاہی کو زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ بہت ہی زبردست بات کی گئی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ عقل مند ہوتا ہے، جتنی اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جتنا زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ اپنے اندر کی کمی کوتاہی کو زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرے اندر ابھی کیا کیا کمی ہے۔ وہ لوگوں کی تعریف سے دھوکہ نہیں کھاتا، وہ پھر عام لوگوں کی طرح نہیں سوچتا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ عقل کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن سے۔ یہ سمجھ کہاں سے آتی ہے؟ یہ احساس کون دلاتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہی دلاتا ہے۔ یعنی انسان جب عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو ان کے پیمانوں سے ناپتا ہے ہر چیز کو۔ تو عام لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے خوش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔
لیکن جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور ایک آئینہ دیکھتا ہے تو اپنے چہرے پر سارے داغ دھبے اس کو خوب نظر آتی، ایسے لگتا ہے جیسے میگنیفائنگ گلاس مل گیا اس کو، میگنیفائنگ مرر مل گیا اس کو. وہ پھر عام آئینے میں نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کی نگاہیں بڑی تیز ہو جاتی ہیں، اس کو اپنے اندر کی خطائیں اور غلطیاں اور دل کے اندر جو پائے جانے والے خیالات ہیں ان تک پر وہ چیک رکھتا ہے کہ میں یہ بات کیوں سوچ رہا ہوں، میرا یہ گمان غلط ہے. یعنی وہ صرف ظاہر آنے والی خرابیوں کو نہیں، یعنی صرف سطحی اور شیلو چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ بہت دور تک دیکھنے لگتا ہے. خصوصاً جب انسان صحابہ کرام کے حالات پڑھتا ہے، امت کے نیک لوگوں کے حالات پڑھتا ہے، اور پھر اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے کہ وہ ایک ایک رمضان میں کتنا قرآن پڑھ لیتے تھے اور ہماری ہمتیں کتنی کم ہیں، وہ کتنا صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. آگے سورۃ المعارج میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ازواج مطہرات کا دنیا کے معاملے میں کیا طرز عمل تھا اور صدقہ خیرات کا طریقہ کیا تھا. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے محبت نہیں، لیکن جتنی دنیا ہم نے اکٹھی کر رکھی ہے وہ صریحاً اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں بہت زیادہ محبت ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لا یشعرون، لا یفقہون، لا یعلمون. تو جو یہ پردے ہٹتے ہیں دل سے منافقت کے تو انسان حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے، تو پھر اس کو اپنی غلطی نظر آنے لگتی ہے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کلما کان الانسان اعلی کان الاستشعار، یہی یشعرون والا، والنقص من نفسه اکثر یکفی العاقل فی الخوف الحامل له علی العمل. یکفی کافی ہے، العاقل عقل مند کے لیے، فی الخوف خوف کے معاملے میں، الحامل له جو اس کو آمادہ کرنے والا ہے، علی العمل عمل پر. یعنی عقل مند کے لیے اتنا خوف کافی ہے جو اسے عمل کرنے پر آمادہ کر دے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں بڑا ڈر لگنے لگ گیا، ہمیں قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیں آخرت کے حساب سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن وہ ڈر کام کا نہیں جو عمل میں نہ کنورٹ ہو. آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں جب دوسرے حال میں کنورٹ نہیں ہوتی تو وہ بے فائدہ ہوتی ہیں، بلکہ الٹا عذاب بن جاتی. ایسا شخص ذہنی مریض تو ہو سکتا ہے کہ جو ہر وقت قبر کے بارے میں سوچتا رہے لیکن اٹھ کے نماز ہی نہ پڑھے. اسی طرح کچھ لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار بہت کرتے ہیں، لیکن عمل میں نکمے ہوتے ہیں. تو کسی انسان کے متقی ہونے کا، نیک نیت ہونے کا پتہ کہاں سے چلے گا کہ اس کا عمل کیا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اپنے والد کے سامنے یہ بات کہتے کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے، تو کہتے نیت عمل سے پتہ چلتی ہے. یعنی ویسے تو انسان کی نیت چھپی ہوئی ہے، لیکن آپ کے عمل بتاتے ہیں کہ آپ کی نیتیں ہیں کیا. تو اسی طرح آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں اور ڈر کے کتنے غلط کام چھوڑتے ہیں، اور آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت کتنی ہے جب آپ اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. السؤال ما علامت کمال العقل عند الانسان، انسان کے کامل عقل ہونے کی کیا علامت ہے؟ الخوف الحامل له علی العمل، اور استشعار والنقص من نفسه. نمبر 4 کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. وثبت فی الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، انہ قال، وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنۃ احد بعملہ، کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. قالوا، لوگوں نے پوچھا، ولا انت یا رسول اللہ، اور کیا آپ بھی نہیں ہیں اللہ کے رسول؟ قال ولا انا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی نہیں. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے نواز دے تو وہ الگ بات ہے. اب اس آیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟
آیت میں تو کہا جا رہا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں کھانے پینے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ صرف عمل کافی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ السؤال متى ينفع العمل الصالح صاحبہ، نیک عمل اپنے کرنے والے کو کب فائدہ دیتا ہے؟ جب اس کو اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے اور رحمت۔ نمبر 5 ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کان ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یحض امرأته علی تکثیر المرق لاجل المساکین۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو ترغیب دیتے تھے، ابھارتے تھے کہ وہ زیادہ کر دے شوربہ، مرق کہتے شوربہ کو، لاجل المساکین، مساکین کی وجہ سے، یعنی مساکین کا خیال رکھنے کے لیے شوربہ زیادہ بناؤ۔ ہمارے ہاں سے تو اب شوربہ غائب ہی ہو گیا ہے، اب ان ہر چیز ڈرائی ہی بننے لگی ہے، کیونکہ ہم نے صرف اپنے لیے بنانی ہوتی، نہ ہمسایوں کو بھیجنی ہے اور نہ ہی اور کوئی زیادہ کھانے والے ہیں، کیونکہ فیملیز بھی چھوٹی ہو گئی ہیں، تو مساکین تو ہماری ڈکشنری میں نہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر انسان کی استطاعت میں نہ ہو کہ الگ سے مسکین کو کچھ پکا کے کھلا سکے تو اپنے ہی کھانے کو بڑھا لے، اس کو پتلا کر لے، کچھ خود کھا لے اور کچھ مسکین کو کھلا دے۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہتے تھے، خلعنا نصف السلسلۃ بالایمان، خلعنا نصف السلسلۃ، ہم نے آدھی زنجیر اتار دی، بالایمان، ایمان لا کر۔ افلا نخلع نصفها، کیا ہم باقی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں؟ کیسے؟ مسکین کو کھانا کھلا کر۔ اقتبس ذالک من الآیت، یہ بات انہوں نے اس آیت سے اخذ کی تھی، یعنی اوپر کی جو 33 اور 34 آیت ہے، اس سے وہ اپنی بیوی کو سمجھاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، آدھی زنجیر تو ٹوٹ گئی اور آدھی باقی ہے، وہ کھانا کھلا کے ہٹ جائے گی، اس سے ہم نجات پا لیں گے۔ السؤال ما جزاء الایمان والنفقۃ علی المساکین، کیا بدلہ ہے، کیا جزا ہے ایمان لانے کا اور والنفقۃ علی المساکین، مسکینوں پر خرچ کرنے کا، اذا اجتمع فی المؤمن، جب وہ مومن میں جمع ہو جائے، کہ وہ زنجیر اس سے کٹ جائے گی۔ نمبر 6 ولا يحض على طعام المسکین، ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسکین، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا۔ یدل، یہ دلالت کرتا ہے، علی انہ لا یطعمہ من باب اولا، کہ وہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا بالاولا، یعنی جو کسی کو کھلانے پر ابھارتا نہیں وہ خود بھی نہیں کھلاتا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص انتہا درجے کا بخیل ہے کہ جو نہ کسی کو کہتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل پر ابھارتے ہیں، یعنی نہ خود کھلاتے اور کوئی کھلا رہا ہو تو اس کو بھی منع کر دیتے ہیں یا اس کو کھلانے پر ابھارتے نہیں۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى عِظَمِ الصَّدَقَةِ وَفَضْلِهَا، اور یہ آیت دلالت کرتی ہے صدقے کی عظمت اور اس کی فضیلت پر۔ لِأَنَّهُ قُرِنَ مَنْعُ طَعَامِ الْمِسْكِينِ بِالْكُفْرِ بِاللَّهِ، لِأَنَّهُ، کیونکہ وہ قُرِنَ ساتھ بیان کیا گیا ہے، قرین ہوتا نا ساتھ رہنے والا، منع طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے سے روکنا یا اس کا انکار کرنا، بالکفر باللہ، اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے ساتھ، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے سے انکار کرنا اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ السؤال کیف دلت الآیت علی عظم الصدقہ، یہ آیت صدقے کی عظمت پر کیسے دلالت کرتی ہے؟ کیونکہ کھانا نہ کھلانے کا ذکر کفر کے ساتھ کیا گیا۔ نمبر 7
इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। दोबारा वही आयत आ रही है, लिअन्न मदार सआदती व माद्दतहा अमरानी, क्योंकि सआदत या खुशबख्ती का दारो मदार और उसके मादे का दो उमूर पर है। अमरान, सआदत का दारो मदार और उसका मादा जो है दो चीज़ों पर मबनी है। अल इखलासु लिल्लाह, अल्लाह के लिए खालिस करना, अल्लाह के लिए इखलास। अल्लज़ी अस्लुहु अल ईमानु बिल्लाह, जिसकी बुनियाद अल्लाह पर ईमान लाना है। वल इहसानु इलल खल्क़ि बिवुजूहिल इहसान, और मखलूक के साथ एहसान करना है एहसान की सारी किस्मों के साथ, यानी एहसान की जितनी भी किस्में, चाहे खाना खिलाना है, चाहे कपड़ा पहनाना है, चाहे दवा किसी को लेके देनी है, चाहे किसी की खिदमत मदद करनी, किसी का दुख दर्द दूर करना है, किसी को पानी पिलाना है, किसी को सलाम करना है, किसी का सामान उठाना है, उसको इल्म सिखाना है, यानी एहसान की जितनी भी किस्में हैं जो किसी इंसान के साथ की जा सकती, तो ये उसमें सब शामिल है। बिवजूहिल एहसान अल्लज़ी मिन आज़मिहा, उनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा एहसान दफ़उ, दूर करना, ज़रूरतल मोहताजीन, मोहताजों की ज़रूरत को, बिइत्आमिहिम, उनको खाना खिलाकर, यानी एहसान की तमाम अक़साम के ज़रिए मखलूक़ात पर एहसान करना, जिनमें सबसे बड़ा एहसान मोहताजों को खाना खिलाकर उनकी ज़रूरत पूरी करना है। मा यतक़व्वतून बिही, जिससे वो रोज़ी हासिल करते हैं, यानी अपनी गुज़र बसर करते हैं क़ूत से। वहाउलाई ला इखलासा वला एहसाना, और ये लोग जो हैं इनमें ना इखलास है ना एहसान है, ना इखलास है ना एहसान है। फलिज़ालिका इस्तहक्कु मस्तहक्कु, इसीलिए वो मुस्तहिक हुए जिस चीज़ के वो मुस्तहिक हो गए। किस चीज़ के मुस्तहिक हो गए? अजाब के। अस्सुआल, सवाल है, लिमाज़ा वुसिफ़ अहलुश शक़ाई बिअन्नहुम ला युमिनून बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दून अला तामिल मिस्कीन, बदनसीब लोगों की ये सिफत क्यों बयान की गई है कि वो अल्लाह अज़ीम के साथ ईमान नहीं लाते और वो मसाकीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते? बताइए। न इखलास है न एहसान है। इखलास अल्लाह के साथ, एहसान बंदों के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे सूरत को पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, बहुत से नए एंगल से बातें समझ आ रही हैं। तो जनाब देखते हैं आज हमने क्या सीखा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें, पहला हम आपसे सवाल करते हैं और फिर आपकी रिफ्लेक्शंस भी लेंगे, मौका मिला तो इंशाल्लाह। ये बताइए कि आज हमने ये पढ़ा कि व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, कि और बेशक वो अलबत्ता हसरत है काफिरों पर। इस आयत की एक्सप्लेनेशन में काफ़ी कुछ उस्ताज़ा ने समझाया था, बताया था। यहाँ वो की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, यानी क्या हसरत, वो जो है इन्नहु और बेशक वो हसरत है, तो क्या हसरत है, और इसके अलावा और इस आयत में क्या समझ में आया? कौन बताना चाहेगा आप में से? नेका, तो आप बताना चाहेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बाजी, वालेकुम हसरत और बेशक वो अलबत्ता हसरत है काफिरों पर। वो कुरान पाक को छोड़ देना, जो वो नहीं उसको पढ़ते थे, और अगर पढ़ते भी थे तो समझ के नहीं, उस पर अमल नहीं करते थे। ठीक है, एक तो ये मायना है। कोई और की आप कोई और भी बताना चाहें मजीद इसमें? आलिया इसके अकबर। आलिया अकबर बताइए। मैम, मुझे इससे ये भी समझ में आया कि जो उस्ताजा ने कहा कि ये इवन हमारे लिए भी, अगर हमारे पास वक्त है और हम उस वक्त को कुरान के सीखने या सिखाने में नहीं लगाते, तो या जितनी मेहनत कर रहे हैं वो नहीं करते,
تو وہ بھی ہمارے لیے بھی وہ حسرت کی بات بن جائے گی۔ جی تو ہم عموماً صرف اس کو لیتے ہیں نا کہ کفار کے لیے، تو کفار کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن جن کو قرآن دیا گیا اگر وہ بھی اس سے تعلق کو کم کریں گے، نہیں رکھیں گے، سمجھیں گے نہیں، پھیلائیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، تو یہ حسرت ہی ہوگی قیامت کے دن کہ ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ سوال۔ آج بات ہوئی تھی کہ یقین کے کچھ درجے استاذہ نے بتائے تھے، 3 درجے بتائے تھے، کون آپ میں سے بتائے گا؟ طاہرہ یاسمین۔ طاہرہ آپ بتائیں، طاہرہ آپ جی، بتائیں۔ یقین کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین جو خبر سے معلوم ہو وہ علم الیقین ہے، عین الیقین جو آنکھ سے خود دیکھنے سے معلوم ہو، اور یہ علم الیقین سے تھوڑا قوی ہوتا ہے، عین الیقین علم الیقین سے۔ اور تھرڈ ون ہے حق الیقین، اور یہ جو ایکسپیرینس سے حاصل ہوتا ہے خود، اور یہ دیکھنے اور سننے سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اس لیے جب سننا اور دیکھنا ہو، کوئی چیز دیکھیں اور سنیں تو دونوں ہی چیزیں ہوں تو اس کو بھی ہم حق الیقین کہیں گے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے سے غور سے آپ نے نوٹ کیا، سمجھا، بارک اللہ فیک۔ جی بالکل درست کہا۔ تو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ تو جب بھی کوئی بات کسی کو بتائیں تو کوشش کریں کہ صرف وہ خبر پہ مبنی نہ ہو، بلکہ اسے انسان، جیسے قرآن اور حدیث کی بات ہی ہے، حق کی کوئی بات ہے تو اس کو آنکھ سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس کو عمل میں بھی لانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کوئی بھی چیز، کسی چیز کے بارے میں بعض اوقات آپ دیکھیں ہم کہہ دیتے ہیں نا وہ فلاں چیز سنا ہے بڑی اچھی ہے، وہ سنا سنائی پہ زیادہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ جب استعمال کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بالکل بیکار ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ انسان جو ہے وہ یقین کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرے۔ بارک اللہ فی علمک۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب۔ آج تسبیح کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلا، چلیے میں ایک دو پوائنٹ آپ سے لیتی ہوں، شاید 2 پوائنٹ آپ بتائیں، آپ کو تسبیح کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ تسبیح کے 2 معنی، ایک نماز پڑھنے کا معنی ہے، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، اور دوسرا اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان سے ہر کبھی بات سے پاک قرار دینا۔ تسبیح تمام آپ نے مخلوق کی تسبیح کے، جزاک اللہ خیر، بس 2 پوائنٹ میں لوں گی سب ساتھیوں سے۔ آپ نے تسبیح کے جو ہے وہ معنی بتائے، لیکن میں اوورال ایک جنرل سا کھول رہی ہوں آپ کو سوال، آپ کو آج تسبیح کے بارے میں کیا معلوم ہوا، کیا سیکھا؟ تو عنبر ملک آپ بتائیے کیا سیکھا آج تسبیح کے بارے میں؟ بہت سی چیزیں بتائی گئی تھی نا، جی، کوئی 2 باتیں بتائیے۔ السلام علیکم۔ جی، آج تسبیح کے بارے میں یہی سیکھا ہے کہ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور جو ہم نماز میں شروع میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا تبارک اسمک و تعالی جدک و ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جانا کیا؟ جدوں کا لا الہ غیرک، تو اس میں اللہ کی سب سے عظمت والی تعریف ہے، اس کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، اس سے عرش اور زمین میں جو ہیں بنانے لگتے ہیں، یعنی کہ اس کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں، اور جو مخلوقات ہیں زمین اور آسمان کے درمیان بھی سب مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ٹھیک ہے، تسبیح جزاک کرتی ہے۔ اللہ خیر، جزاک اللہ۔ ثنا جواد آپ بتائیے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ بہت سی باتیں بتائی گئی تھی تسبیح کے حوالے سے۔ جی جی ثنا۔ بالکل، تسبیح کے بارے میں بتایا گیا کہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے، اور یہ دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن کا علاج بھی ہے، اور خوف اور پریشانی کو بھی دور کرتی ہے، اور گڈ، نبی ماشاء کریم صلی بہت اللہ اچھا، علیہ بس وسلم بہت کثرت سے بس تسبیح کیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر، بس 2 پوائنٹ بتائیں کیونکہ بہت سے ساتھی بتانا چاہتے ہیں، میں سب کو موقع دینا چاہتی ہوں۔ شادیہ شہناز خالد بتائیں۔ آپ کہیے، شادیہ خالد آپ بتائیے آپ کو تسبیح کے بارے میں کیا پتہ چلا آج؟ میم مطلب بہت زیادہ اہمیت پتہ چلی، یہ فرشتوں کو بھی بتائی گئی کہ وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، اور انسانوں کے لیے بھی یہ بتایا گیا کہ دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن کا علاج بھی ہے، تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے، اور سبحان اللہ ٹھیک ہے، کے ذریعے نیکیاں بھی ہوتی ہیں،
اور جزاک گناہ بھی اللہ، بس بڑھتے بس ہیں دادیا، اور بس اونلی 2 points. شہناز آپ بتائیے، جسٹ 2 جی points. جی اللہ کا پسندیدہ کلام ہے اور اس سے نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ مٹتے ہیں. ٹھیک ہے، تسبیحات کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے. اور کوئی کچھ بتانا چاہے؟ شبانہ. بریرہ بتانا شبانہ چاہتی بتائیے. جی ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین اور آسمان کے درمیان فضا بھر جاتی ہے، اور سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اگر 100 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی جائے تو یہ 100 اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے. تو جناب سبحان اللہ، یہ صبح و شام کی دعاؤں کا وقت ہے نا، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. تو 100 بار مجھے امید ہے آپ پڑھتے ہوں گے، اور اگر کبھی بھول جاتے ہیں تو اس کی انشاءاللہ عادت بنائیں تاکہ 100 اونٹوں سے بہتر کے ملنے سے زیادہ بہتر عمل کر سکیں. اس ہفتے لازمی صبح اور شام کی دعاؤں میں فجر کی نماز کے بعد 100 جیسے اگر انشاءاللہ توفیق ہو تو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں، اور عصر اور مغرب کے درمیان 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اسما نادر کہیے. جی تسبیح پڑھنے سے خوف اور پریشانی دور ہوتی ہے، اور جنت میں درخت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے جنت میں درخت ٹھیک ہے، لگایا درخت جاتا لگنے ہے، کا وسیلہ جی ذریعہ اللہ تعالیٰ بنتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے وہ کلمات نکالے کہ جنت میں ہمارے لیے خزانے جمع ہو. ٹھیک ہے، آمین اور کوئی آمین. ساتھ کچھ کہنا چاہے؟ جی مس بریرہ کہنا چاہتی ہے. کہیے جو بریرہ. استاذہ نے 2 پوائنٹ رہ گئے وہ تھے کہ ایک بادل کی گرج سن کر جو ہے وہ تسبیح کرنی چاہیے، اور دوسری وہ جو ہے نا حق کے جاننے، جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو اس وقت بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے حق کے جاننے اور اس کے بیان کرنے پر. اور بہت جب اچھی بات. جی اور ایک نیکی کی توفیق ملنے پر استاذہ نے بتایا تھا کہ جب آپ کو کوئی نیکی کی توفیق ملتی ہے تو فوراً سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. الحمدللہ. دیکھیں ہر بار جب مثلاً آپ ایک نیکی کا کام، یہ نیکی کر رہے ہیں نا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں ہر روز، ہر ہفتے ہم مثلاً آپ کسی ہمارے ساتھ جمع ہوتے ہیں کسی کلاس میں، تو جب آپ کو کسی بھی علم کی مجلس میں اور کسی اچھی جگہ پر کوئی اچھی بات سنیں، قرآن پڑھیں، روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہو جائے. یعنی آپ نے کبھی سوچا کہ ہم دے دیا تو یہ الحمدللہ بھی تو اللہ کی تسبیح ہے نا. تو اس ہفتے اس الحمدللہ کی کثرت کریں اپنی ان ساری کوششوں پر جو آپ کو کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی. کیونکہ دیکھیں آج ہم نے پڑھا نا، وہ آگے ہم انشاءاللہ کور بھی کریں گے سوال کے اندر، وقت کی بات زیادہ سمجھ میں آئے گی آپ کو. فرحت آپ کہیے. اس میں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ بات بلندی سے اترتے وقت اور حق کی بات جاننے اور اس کو بیان کرنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. اور ویسے الحمدللہ صبح شام کے اذکار کے ساتھ یہ جو ہے تسبیحات جتنی ہیں وہ کرتے ہیں، اور اب اور زیادہ باقاعدگی سے انشاءاللہ کریں گے. الحمدللہ، بارک اللہ فیک. یاد رکھیے کہ یہ جو حق کی بات کرنا ہے نا، جیسے ہم شروع میں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں کوئی بات کہتے ہوئے، یا آغاز میں کرتے ہیں، یا بیچ میں بات کرتے ہوئے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ. کوئی بھی بات جو اللہ کی، جس میں آپ اس کی پاکی بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں نا، وہ تسبیح ہے. چلیں آگے چلتے ہیں جناب، آپ کو اس کا جواب دکھاتے ہیں. دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو تسبیح اور کن کن مواقع پہ کرنی چاہیے اس پر بھی بات ہوئی تھی. اور اسی طرح یہ دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ بادل کا کڑکا سن کر بلندی سے اترتے وقت، جیسے چڑھتے وقت اللہ اکبر، اترتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ. اور آپ دیکھیں الحمدللہ آپ کو جب کہیں چڑھنے اترنے کا موقع ملے تب بھی مانگ لیا کریں، کیونکہ ٹانگیں سلامت ہیں، یہ بھی کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. سبحان اللہ. اسی طرح تسبیح کرنی چاہیے. مزید آپ رات کو جب آنکھ کھلے کبھی، یا سونے سے پہلے یا نماز کے بعد، نماز کے آغاز میں، رکوع سے میں تو تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. چلیں جی، الوقفات التدبریہ سے تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں، ذرا سے آج کے سوالات دیکھتے ہیں. آج جو پہلی بات تھی اس آیت سے، اذن واعیہ والی جو آیت ہے کہ کان کو یاد رکھنے کی صفت کے ساتھ بیان کرنے کا سبب ہے. جواب میں لینا چاہوں گی. ہیرا خان آپ بتا سکیں گی؟
جی، کان کو السلام علیکم. کان کو یاد رکھنے وعلیکم کی صفت کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا ہے کیونکہ کان سنے گا تو دل یاد رکھے گا. جیسے انہوں نے قیف کی اگزامپل دی تھی استاذہ نے کہ جب ہم فنل سے پور کریں گے تو ہی تو بوٹل کے اندر جائے گی نا انفارمیشن. تو دل جو ہے وہ ادھر بوٹل ہے اور کان جو ہے وہ قیف ہے، تو قیف کے اندر سے جائے گا تو وہ یاد رکھے گا اور دل پہ اثر کرے گا اور انشاءاللہ پھر عمل میں آئے گی بات. اچھا یہ کیسے سننے کی بات ہے؟ بس ایسے ہی جیسے ہم چلتے پھرتے بہت سی آوازیں سنتے ہیں کہ خاص سننا ہے؟ نہیں، غور، حق کی بات کو سننا ہے اور غور سے سننا ہے، قرآن کی گڈ حق کی بات کو گڈ، توجہ سے سننا ہے. توجہ گڈ سے سننا ہے. جی، آنسر دکھائیے. اسی قسم کی بات ہے کہ جو دل ہے اور اس کا اور کان کا بہت گہرا تعلق ہے. علم جو ہے وہ کان، یہ جواب دکھائیے جی اس کا کیا ہے. علم جو ہے وہ کان ہی کے ذریعے دل میں داخل ہوتا ہے. آنکھ کے ذریعے آپ پڑھتے ہیں، کان کے ذریعے سنتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ پڑھنے سے زیادہ اہم بات ہے سننا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پڑھ کے نہیں سنایا گیا، آپ کو بول کر بتایا گیا تھا، اور آپ نے آگے بول کر بتایا. تو بول کر بتانا دل پر اثر کرتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کو ویسے یہ لکھی ہوئی ساری آج کا لیسن دے دیا جائے، اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. جو جب آپ بات سنتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ توجہ سے سنتے ہیں تو بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے اس پہ پہلی کلاس میں اس پہ کافی بات کی تھی نا، جب یہ آیت آئی تھی اذن واعیہ والی، اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ دیکھیں کہ میرے کان کیا سنتے ہیں اور کیا یاد رکھتے ہیں. کان کو وہاں کیا کہا گیا ہے؟ کان یاد رکھنے والا. تو یاد رکھنے والا کان کیسے ہوا؟ کہ غور سے سن رہا ہے اور دل میں اتار رہا ہے. اور میں نے اس وقت آپ سے بات کی تھی کہ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ جو کہ میرے کان کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے کہ میں کیا سن رہی ہوں. تو میں نے کہا تھا میں بتاؤں گی، لیکن بعد میں وہ ذہن سے نکل گیا. پھر ایک ساتھی نے ہمیں میسج بھیجا کہ آپ نے کہا تھا دعا بتائیں، تو آج ہم نے کہا کہ سب کو دعا بتا دیتے ہیں. دکھائیں جی نیکسٹ سلائیڈ. ہم نے یہ دعا آپ کے لیے میں نکالی ہے. بتاؤں، اللہم یہ دعا ہے. عافنی فی بدنی، اللہم عافنی سمی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. جی، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے. تو یہ جو ہم کانوں کی عافیت مانگتے ہیں نا، بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہے کہ مجھے کوئی بہرا پن نہ ہو جائے، مجھے کان میں درد نہ ہو جائے، یا مجھے کان میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے. صرف یہ معنی نہیں ہے. میرے کان عافیت سے رہیں، میں وہ بات سنوں جو مجھے فائدہ دے، اور جو بات نہ میں سنوں اس سے مجھے فائدہ مند بات سنوائی نہیں. اور اگر غیر فائدہ مند بات ہے اور گناہ کی بات ہے تو میرے کان اسے یاد ہی نہ رکھیں. دیکھیں آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے اس آیت کو سوچ کے پڑھا کہ اس آیت میں یہ بات ہے. یہ اس سے کنیکٹ کر کے سوچیں جو اس آیت میں بات ہے، کہ کتنی اہم بات ہے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کی جائے، اور کانوں کے ساتھ ساتھ کانوں کو یاد رکھنے والا بنایا جائے. یہ بھی کانوں کی عافیت، کانوں اس دعا میں جو عافیت کی بات ہے نا کہ میرے کانوں کو عافیت دے، اس میں یہ بھی عافیت ہے کہ میرے کان جو بات اچھی سنے اسے ریٹین کر سکیں، اسے یاد رکھ سکیں. سبحان اللہ. تو آپ نے اس ہفتے یہ دعا آپ مانگتے ہوں گے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے، لیکن غور کر کے ترجمہ سوچ کے مانگنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور میں سب سے کہوں گی کہ اس دعا کو یاد کریں، بہت پیاری دعا ہے، جسم میں عافیت کی دعا. نیکسٹ دیکھیں جناب، انسان کے کامل عقل ہونے کی کیا علامت ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ یعنی اس کی جو عقل کی تکمیل کب ہوتی ہے اصل میں، یعنی وہ کب سمجھدار اور واقعی کامل عقل والا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہاں اس میں بات ہوئی تھی، اس میں عربک میں ہی وہ بات موجود ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ نام بتائیے اپنا جو بتانا چاہیں. توقیر آپ بتائیں گی؟ جی میں بتا رہی ہوں، توقیر. السلام علیکم. بتائیے توقیر. جی، انسان کے توقیر کامل عقل بتائیے. ہونے کی مراد یہ ہے کہ انسان جب عقل کامل ہو جاتی ہے اس کی، تو وہ اپنی غلطیوں پہ اور اپنی نقص پہ خود ہی محافظ ہوتا ہے، خود ہی اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں تو اس سے وہ رک جاتا ہے. نہ صرف کرنے پہ، سوچنے پہ، زبان، دل، آنکھ، سب پہ چیک رکھتا ہے. جزاک اللہ خیر. بالکل ٹھیک جواب ہے کہ جب اسے اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہو جائے اور وہ ایسا خوف محسوس کرے جو اسے عمل کرنے پر آمادہ کر دے. یہ بھی اہم بات ہے، اس میں یہی بھی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا انی ظننتو انی ملاق حسابیہ، تو یہ ایکچولی حساب کتاب کے دن کا خوف، یعنی مجھے احساس ہو جائے مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ خوف مجھے اچھے عمل پہ ابھارے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو.
نیکسٹ سوال جناب میرا یہ ہے کہ اس میں یہ بات تھی کہ نیک عمل اپنے کرنے والے کو کب فائدہ دیتا ہے، تو مہرین سے آپ بتائیں گی؟ جی جب یعنی کہ اس بات پہ یقین ہو، یعنی کہ صرف عمل کافی نہیں ہوتا، جنت میں جانا یہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہی ممکن ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی ہے، لیکن صرف اللہ کی رحمت اور فضل ہوگی تبھی ہم جنت میں جائیں گے، ادروائز گڈ، بارک اللہ فیکی۔ اس کو میں نے بات کرتے ہوئے ابتدا میں کنیکٹ کیا تھا کہ جب کوئی اچھے حق، جو استاذہ بات کرتے ہیں نا کہ حق کی بات بتانے پہ بھی تسبیح پڑھیں، تو آپ کو جب بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع یا بات بتانے کا موقع ملے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں نے یہ کر دیا، اب تیرا فضل اور رحمت قبول کر لے اور مجھے جنت عطا کر دے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں نے ہمیں جناب، بتائی تھی کہ یہ میں جو ہے نا ولا یحض ولا تعمل، جی یہ دیکھیں، یہ جو ہے ولا یحض ولا طعام المسکین، یہ آئے صدقے کی عظمت پر کیسے دلالت ہے؟ ممتاز منتظر آپ بتائیں گی؟ جی باجی یہ آیت ممتاز صدقے آپ کی بات عظمت کریں۔ جی باجی یہ آیت جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانے کا انکار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے انکار کے ساتھ کے بیان ہوا ہے، تو اس لیے اس کھانا کھلانے کی اتنی زیادہ مطلب صدقے کی اتنی زیادہ عظمت اور فضیلت بتائی گئی ہے۔ بالکل، یعنی اس چیز کو بہت، یعنی اس پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کفر کے ساتھ ریلیٹ کیا، جو پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ وہ کھانا کھلانے پر وہ ابھارتا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، آگے چلیں جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے نیکسٹ سوال ہے ہمارا، یہ جو آیت ہے اس میں آپ دیکھیں نا، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایمان نہ لانے والوں کی ایک صفت کیا بتائی گئی کہ وہ کھانا کھلانے پر ہی نہیں ابھارتے، ایمان سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو۔ اچھا یہ بتائیے کہ بد نصیب لوگوں کی صفت کیوں بیان کی گئی ہے؟ وہ اللہ عظیم کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، کیوں یہ صفت بیان کی جا رہی ہے؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ ڈاکٹر وجیہہ آپ بتائیں گی؟ جی فرحت آپ نے بات اس میں میں دوسرے ساتھیوں کو موقع دوں گی۔ جی ڈاکٹر وجیہہ۔ جی اس میں یہ کہا تھا کہ جو سعادت کا مادہ ہے، دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ اخلاص اللہ، اللہ کے لیے خالص کرنا، اور احسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان، تو وہ دونوں چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی، ماشاء اللہ، دونوں مجھے کی آپ یہ صفت ہے۔ سب کی باتیں سن کے اتنی خوشی ہوتی ہے، آپ لوگ بالکل ایکسٹریکٹ کر کے لے آتے ہیں اصل بات۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک، بالکل درست آپ نے کہا کہ جس کے اندر اخلاص اور احسان نہیں، وہ نہ اللہ کی خاطر کام کرے گا اور نہ بندوں کے ساتھ احسان کرے گا، اسی لیے وہ بد نصیب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جناب، کچھ ہوم ورکس پر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ریفلیکشنز کے ٹائم ہے، میں آپ کو موقع دوں گی جن باقی لوگوں نے بات نہیں کی وہ بات کریں۔ یہ ہوم ورکس آپ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہے ہیں، دکھاتے جائیں جی ہوم ورک۔ یہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ کچھ آپ کو پیچھے وہ تھے، ذرا دکھائیے، الفاظ معنی جو تھے نا ان کو بھی آپ دہرائیے گا، معنی الکلمات کو آپ نے لکھے ہوں گے، ان کے اردو معنی ان کو دہرائیے گا۔ ہم کسی دن انشاءاللہ آپ سے ان کو بھی پوچھیں گے کہ پچھلی کلاس میں، چلے اس کی جو الفاظ معنی ہے نا، یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو دہرا کے گا، اگلی کلاس میں ہم آپ سے ان الفاظ معنی میں سے کسی بھی الفاظ کا معنی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آپ کو کتنا یاد رہے گا۔ نیکسٹ دکھائیے جی۔ نیکسٹ احادیث ہیں، ان کو آپ پڑھیے، چاہے تو شیئر بھی کیجئے، بہت پیاری احادیث ہیں، آپ فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ دعائیں ایپ کیا ہم انٹروڈیوس آپ کو اس لیے کرا رہے ہیں کہ جتنی تسبیحات آج آپ سے شیئر کیا نا استاذہ نے، یہ بھی اور بہت سی بیوٹیفل اور بہت ہی پر اثر تسبیحات اور بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کے نام کے حوالے سے اور اللہ سے دعائیں، یہ سب دعائیں ایپ میں موجود ہے۔ یہ دعائیں ایپ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قرآنی مصنون دعائیں اور کئی اور کتابوں کا مجموعہ ہے، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے گروپ میں، اور ساتھیوں تک بھی پہنچائیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دکھائیے جی۔ ریفلیکشن ٹائم۔ اب جناب آپ کو موقع دیتے ہیں، جن ساتھیوں نے بات نہیں کی پہلے ان کو موقع دیتی ہوں، پھر دوسروں ساتھیوں کو دوں گی مزید۔ زینب نوید آپ کہیے، جو السلام بات علیکم کرنا چاہتے ہیں ہینڈ ریز کرتے جائیں۔ جی وعلیکم السلام زینب، کہیے۔ باجی، مجھے آج کے لیسن سے یہ بات بہت کلک کی کہ ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ
अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है और वो कुरान में नहीं होता। अब मैं मतलब तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हुई है, तो उसमें कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि वो लोग कहते हैं कि ये कुरान में अल्लाह ने कहा हुआ है, लेकिन वो कुरान में अल्लाह ने नहीं कहा होता। और इस बात की हकीकत मुझे आज पता चली कि वाकई लोग जो है वो ये कहते हैं, अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधते हैं कि ये कुरान में अल्लाह ने कहा हुआ है। तो इस बात से ये हमें मतलब सबक लेना चाहिए कि हमें जो अल्लाह के बारे में इल्म नहीं है तो हमें बगैर इल्म के अल्लाह पे कोई बात नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह ने लाजमी कही है। बहुत सही बात की आपने। ये बताइए कि वो क्यों कहते हैं, क्यों लोग कुरान की हदीस की बात करके ये बात अपनी कहते हैं, क्या वजह? क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। नहीं तो इल्म नहीं है तो खुदा कोई बात नहीं, वो अपने नाम से कह दें, वो कुरान और हदीस की बात करके क्यों कहते हैं? क्या ख्याल है आपका? कभी आप लोगों ने सोचा? उसकी वजह ये है कि वो अपनी बात में वजन डालना चाहते हैं। देखिए, जब इंसान को होता है ना कि मैं किसी का रेफरेंस दे के बात करूं कि शायद मेरी बात का तो असर ना हो, लेकिन मुसलमानों के दिल बड़े नरम है कुरान के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उनकी बात भी, तो फिर लोग अब किसी की भी सुनी सुनाई बात को, कॉल को ये कह देते हैं। आज आपने एक वो पढ़ी थी जिसमें ये था कि मेरे इस वक्त जहन में एक हदीस अभी नेक्स्ट टाइम मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह उसको, कि जिसमें ये था कि उसको उसको मैंने किसी से शेयर किया एक दफा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये पढ़ी तो हुई थी बात, लेकिन मैं हमेशा इसको यही समझती रही कि ये किसी का कॉल है, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये तो हदीस है। और मैं इसे हमेशा कॉल कह के कहती रही क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि ये हदीस है। तो ऐसे भी लोग हैं। हाँ, मुझे याद है ये जो है ना, लईसल खबरु कल मुआयना, लईसल खबरु कल मुआयना, सुनी सुनाई बात देखी हुई बात की नहीं होती। जिनसे मैं बात, बल्कि एक साहब है जिनसे मैं बात कर रही थी, तो वो कहने लगे कि मैं इसको कॉल कह के बताता रहा हूँ अब तक, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये हदीस है। मुझे आपसे अब पता चला कि ये तो हदीस है मुस्तद अहमद की, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मैं इसे हदीस की तरह बताऊंगा। तो देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो इतनी एहतियात करते हैं और ऐसे भी हैं जो बहुत बेहतियाती करते हैं। तो हमें एहतियात ही का मामला करना चाहिए जब तक मालूम ना हो। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी आपने बात की। मुमताज मुंतजिर, आपने अगर बात नहीं की तो आप बात कीजिए, और फिर सैरिश अंसारी और तस्नीम। जी मुमताज, कहिए, माइक खोलें अपना। जी बाजी, ये जो मैंने एक वो हदीस सुनी है ना कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उनसे, कि वो उन्होंने कहा कि एक जंजीर, आधी जंजीर हमने काट दी है और आधी जंजीर जो है वो, इस चीज़ ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया है कि ईमान तो लेके आ गए हैं हम, चलो आधी जंजीर तो कट गई है, वो मस्कीनों को खाना खिला देंगे, शोरबा बढ़ा दो और वो मस्कीनों को खिलाएंगे तो आधी जंजीर कट जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं भी इसी तरह अब अपना शोरबा बढ़ा लिया करूंगी, किसी न किसी को दूंगी कुछ ना कुछ इस तरह खाने को इंशाल्लाह। तो इस चीज़ से मुझे बड़ा बारक, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने फौरन सोच लिया कि मैं करूंगी, क्योंकि हम जी जी सुनते हैं तो कहते हैं इंशाल्लाह सोचेंगे, लेकिन आपने इरादा किया। अल्लाह ताला बहुत बरकत करे आपके माल में इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात मुझे और ख्याल आ रहा है, देखिए आज इतनी प्यारी, आज हमने हदीसें और इतनी प्यारी प्यारी बातें सीखी है ना। आपने ये बातें इस हफ्ते किसी ना किसी से शेयर करनी है। नेक्स्ट वीक आपने मुझे बताना है कि क्या शेयर किया आपने किसी के साथ, क्या फायदा हुआ उसको, क्या सिर्फ कुछ नहीं कुछ सीखा आपसे, सिखाने वाले बने ना इंशाल्लाह। और बताइए जी, कौन शेयर करना चाहते हैं अपनी कोई बात? जी तौकीर कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वालेकुम सलाम। कुरान पाक कलाम मजीद पढ़ती थी तो मुझे कौल और कलाम का फर्क नहीं था। आज मुझे कौल और कलाम और कौल का फर्क पता लगा। तो वो जो वमा हुआ बिकौली शैतानी रजीम, तो मतलब फरिश्ते जब्राइल अलैहिस्सलाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का कलाम कौल की सूरत में लेके आए। तो ये कलाम जो हम तक पहुंचा है वो अल्लाह का कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त समझा आपने। जी सैरिश अंसारी, आप फरमाइए। ये वाली जो आयत थी अलवकफातु तदब्बुर में, कि नेक अमल जो है इंसान को कब फायदा देगा। तो हम अक्सर ये कह देते हैं कि हम तो नेक अमल कर रहे हैं, या फला इंसान नेक अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन ये कहना सरासर गलत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अगर फजल करम नहीं होगा, रहमत नहीं होगी, चाहे वो जितना भी अमल नेक कर ले, वो अल्लाह पर डिपेंड करता है कि उसको माफ करें या ना करें। लेकिन हमें ऐसे कलमात अल्फाज नहीं कहने चाहिए।
بالکل سارا کچھ اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں، ہمیں بالکل ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. پچھلے کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کسی کو کہا کہ تمہاری یہ جو بات ہے نا یہ اتنی اچھی ہے، وہ واقعی بات اچھی تھی جو وہ کر رہی تھی، لیکن ان کا تمہاری بات اتنی اچھی ہے نا یہ اللہ کو پسند آ گئی ہے. اب آپ کو کیسے پتا کہ اللہ کو پسند آ گئی ہے؟ تو اللہ کو پتا ہے اسے پسند آئی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم تو ظاہر پہ دیکھ کے معاملہ کرتے ہیں نا، اللہ تو نیتیں بھی جانتا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بات تو تمہاری اللہ نے قبول کر لی، بس یہ تو اسے پسند آ گئی. ہمیں کیا پتا کیا پسند آیا اور کیا نہیں. تو احتیاط کا معاملہ کرنا چاہیے. خالدہ آپ کہیے، خالدہ خانم. جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ جو وعلیکم بات ہے نا، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت پہ جانا جو ہے وہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل شامل ہوگا تو ہی ہم جنت پہ جا سکتے ہیں. لیکن میں ایک اور بات یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم جو کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ ہماری اپنی ایفرٹ تو ہوتی ہے، کوشش تو ہماری ہوتی ہے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیک عمل کرے، لیکن اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا، اس کو ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم یہ کام کریں، یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہوتا ہے. لہٰذا بالکل جب درست بھی کوئی فرمایا آپ نے، جزاک تو اللہ خیر. مت خوش ہو کہ اپنے عمل سے اسی لیے تو ہوا. کہا نا کہ تسبیح کریں کہ جب بھی کسی کام کی توفیق مل جائے تو اللہ کا ہی شکر ادا کریں. بالکل صحیح بالکل. کہا آپ نے. جزاک اللہ خیر. بس میں کسی اور ساتھی کو موقع دوں گی. خالدہ شاہین اختر جزاک آپ اللہ جی. کہیے. وہی کی شاہین اختر کہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں کانوں کے حوالے سے کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ I have lost my hearing ڈائبٹیز کی وجہ سے، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ کتنی بڑی کمی ہے. اور کانوں سے جو بات ہم سنتے ہیں وہ جو استاذہ نے بتایا کہ سیدھا دل میں جاتی ہیں، تو بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کے تمام اعضاء، لیکن کان کی جو اہمیت ہے وہ آج پتہ چلی اور میں پریکٹیکلی اس کا ایکسپیرینس کرتی ہوں. اللہ سب کے اعضاء سلامت رکھے. بس یہی کہ وعی جو وعی کا معنی آمین. استاذہ نے بتایا ہے وہ کیا نا کتنا امپورٹنس ہے اس کا، اور وہ باتوں کو الفاظوں کو سن کر وہ کیسے ہمارے دل تک کان سے پہنچ رہی ہے، اور وہ میں مس بالکل. کر رہی ہوں. جی صرف پڑھتی اللہ ہوں اور تعالیٰ دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ جی آپ کی سماعت کو ریسٹور کر دے، دوبارہ عطا جی فرما دے. آمین اللہ تو کون کہہ آمین کے ہر کام آمین. کر سکتے. جزاک اللہ اللہ. تعالیٰ آمین. آپ کی سننے کی جو سینسز ہیں ان کو بہتر کر دے اور پوری طرح آمین توجہ. ہماری آمین. دعا ہے جزاک آپ کے اللہ. لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جز... مزید کسی مشکل اور کسی پریشانی کا شکار نہ کرے اور ہم جزاک سب اللہ. کی بھی حفاظت کرے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سامعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ سب کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے، اور آج آپ سب کا جو ٹرانسلیشن ٹائم ہے وہ مین سیشن میں ہی رہے گا، بریک آؤٹ رومز نہیں ہوں گے. تو پلیز اس بات کو نوٹ کر لیجئے اور یہ کہ تیار ہو جائیے. انشاءاللہ سمرا باجی آپ سب کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن یہیں سنیں گی. سمرا باجی اوور ٹو یو ناؤ. جزاک اللہ خیر شفق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ساتھیوں کو شامل کریں، اس لیے سب لوگ اس چیز کا خیال رکھیں کہ انشاءاللہ بس 2 آیات کا ترجمہ سناتے جائیں تاکہ کافی سارے لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ سب کا باری آ سکے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے شبانہ ظہیر کا نام ہے میرے سامنے. جی شبانہ آیت نمبر 13 سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائزہ پھر جب نفخہ پھونکا جائے گا، پھر سور میں نفخاتن پھونکا جانا، واحداتن ایک ہی بار، وحملت اور اٹھائے گی الارض زمین، والجبال اور پہاڑ، فدکتا پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دکتن ریزہ ریزہ ہو جانا، واحداتن ایک ہی بار. ماشاءاللہ شبانہ بہت اچھا یاد کیا تھا، بارک اللہ فیکم. جی فاطمہ سفیان. فیومئذ تو اس دن وقعتی واقع ہو جائے گی، الواقعہ واقع ہونے والی، وانشقت اور پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فہی تو وہ یومئذ اس دن واہیہ کمزور ہوگا. جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر وجیحہ. والملک اور فرشتے
अला अर्जाइहा اس کے کناروں پر ہوں گے، وہ یحملو اور اٹھائیں گے عرش عرش ربک آپ کے رب کا، فوقہم اپنے اوپر، یوم اذن اس دن، ثمانیہ 8 فرشتے، یوم اذن اس دن، توردونا تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفا نہ چھپے گی منکم تم سے، خافیہ کچھ چھپنے والا، کوئی چھپنے والا۔ بارک اللہ فیکم ڈاکٹر وجیہہ جی سہرش انصاری جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما تو رہا من وہ جو اوتیا دیا گیا کتابہ کتاب اپنی بھی یمینی ہی اپنے دائیں ہاتھ میں فیقولو تو وہ کہے گا ہا امو لو آواز نہیں اقرؤ پڑھو پڑھو جی جی کتابی ہی کتاب میری۔ جی چلیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر سہرش ماشاء اللہ جی نگہت سہیل باجی کون سی فاما تو رہا وہ انی ظننت اچھا نیکسٹ آ گیا نیکسٹ سلائیڈ آ گئی جی کون سی والی انی جی ٹھیک ہے آپ یہی سنائیں فاما یہ والی آیت ہو گئی ایکچولی فاما والی نیکسٹ آیت پڑھیں انی پس انی بے شک میں ظننتو میں یقین رکھتا تھا انی بے شک میں ملاقات کروں گا حساب ہی اپنے حساب سے فہوا پس وہ فی عیشتن وہ زندگی میں ہوگا راضیتن دل پسند فی جنتن عالیہ جزاک اللہ خیر جی بس نگہت اتنا ہی رکھیں یہ جو لفظ ہے نا آخری 20ویں آیت کا حسابیہ ایسے اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے جی قندیل درانی فی جنتن عالیہ بلند جنت میں قطوفہا پھل جس کے دانیہ قریب ہوں گے کولو کھاؤ وشربو اور پیو ہنی مزے سے بما بوجہ اس کے جو اسلف تم کر چکے تم فی الایامی دنوں میں الخالیہ گزشتہ۔ بارک اللہ فیکم قندیل جزاک اللہ خیر جب لمبی آیت ہو تو کوشش کریں بس ایک آیت کا سنا دیں شاہین اختر جی شاہین اس ایک آیت کا سنا دیجیے آیت 25 وَأَمَّا اور بسم اللہ رہا الرحمن الرحیم جی شاہین اختر جی شاہین جی اختر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا اور جو اوتیا دیا گیا کتابہ اس کی کتاب بے شمال ہی بائیں ہاتھ میں فیقولو پس وہ کہے گا یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر لم نہ اوتا میں دیا جاتا کتابہ میری کتاب ولم کتابیہ اور نہیں اس کی عربک دیکھیں کتابیہ ٹھیک ہے جو آخری لفظ ہے یہ اس کو دوبارہ پڑھیں اچھا آئی تھنک چلیں جزاک اللہ خیر سعدیہ خالد سعدیہ آپ آگے سنائیں ولم اور نہ ادری میں جانتا ماں کیا ہے حسابیہ حساب میرا یا لیتہا اے کاش کہ وہ کانتی ہوتی وہ القاضیہ فیصلہ کن۔ جزاک اللہ خیر سعدیہ بارک اللہ فیکم جی سائمہ اطرت ماں نہیں اغنا کام آیا انی مجھے مالیہ مال میرا ہلاکا ہلاک ہو گئی انی مجھ سے سلطانیہ سلطنت میری وضوح جزاک اللہ خیر پکڑو اسے احسنتی سائمہ احسنتی بہت اچھا سنایا جی تسنیم آفتاب 2 آیات جی خذوہ پکڑو اسے فغلوہ پھر توق پہناؤ اسے ثم پھر الجحیم جہنم میں سلوہ چھونکو اسے۔ اچھا یہ دونوں جو آخری لفظ ہیں ان میں تشدید آ رہی ہے ٹھیک ہے فغلوہ جی لام پہ تشدید ہے اور پھر سلوہ تو اس کو سلوہ لام کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر تسنیم بریرہ جی ثم پھر فی سلسلتن ایک زنجیر میں ذرعها پیمائش اس کی سبعون 70 ذراعًا گز ہے فاسلکوہ پس داخل کرو اس میں انہو بے شک وہ کانا تھا وہ لا یؤمنو وہ نہیں وہ ایمان رکھتا باللہ اللہ پر العظیم جو عظمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم تسنیم آفتاب
वला यउद्दु वो तरगीब देता था अला ताआम खाना खिलाने पर अल मिस्कीन मिस्कीन को। इसका पहला फलैसा लफ्ज तर्जुमा दोबारा करें। वला, वला का क्या तर्जुमा होगा? वला और ना जी याहुद बिल्कुल, जी जी ठीक है, बिल्कुल सही। अब आगे से पढ़ें। फलैसा, अगर जी फलैसा तो नहीं है लहू उसके लिए अल यौमा आज हा हुना यहाँ हमीम कोई गहरा दोस्त। माशाल्लाह, बारकल्लाहु वला फीकुम तस्लीम। बस तस्लीम, इतना काफी है। जज़ाकल्लाह खैर। जी फरत मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला और ना तामुन कोई खाना इल्ला मगर मिन गस्लीन जख्मों के धोवन का ला ला याकुलुहु नहीं खाएंगे से इल्ला मगर अल खातिऊन कोई खताकार। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत अच्छा सुनाया फरत। जी ज़ैनब नवीद। जी शुरू से स्टार्ट करते हैं, आयत 13 से। जी जी ज़ैनब। ज़ैनब आप अनम्यूट कर सकती हैं। अस्करी बेगम। जी बाजी। फ़ाइज़ा फिर जब नुफ़िख़ा फूंक दिया जाएगा फिर सूरी सूर में नफ़ख़तन फूंकना वाहिदा एक ही बार वहुमिलतिल और उठाई जाएगी अल अर्दु ज़मीन वल जिबालु और पहाड़ फदुक्कता तो दोनों रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे दक्कतन रेज़ा रेज़ा किए जाना वाहिदतन वाहिदा एक ही बार। ठीक है, फदुक्कता तो दोनों रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, हो जाएंगे नहीं, कर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। जी अस्करी बेगम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम फयौमइज़िन उस दिन जी जी वाक़ हो जाएगी अल वाक़िया वाक़ होने वाली वंशक़्क़त और फट जाएगा अस्समाउ आसमान फहिया तो वो यौमइज़िन उस दिन वाहिया कमजोर होगा बल मलकु आसनती। और जज़ाकल्लाह खैर अस्करी बेगम। जी शाहिदा परवीन। वल मलकु और फरिश्ते अला अर्जाइहा इसके किनारों पर होंगे वयहमिलु और उठाएंगे अर्शा अर्श रब्बी का आपके रब का फौकहुम अपने ऊपर यौमा इज़िन इस दिन समानिया 8 यौमा इज़िन इस दिन तोरदूना तुम पेश किए जाओगे ला तख्फा ना छुप सकेगी मिनकुम तुमसे खाफिया कोई छुपने वाली। जज़ाकल्लाह खैर शाहिदा। आसनती। अनीला जमान। जी एक आयत सुनाइए क्योंकि काफी लंबी जी आयत है। जी फअम्मा तो रहा मन वो जो ऊटिया दिया गया किताबहू किताब अपनी बियमीनिही अपने दाएं हाथ में फयकूलू तो वो कहेगा हाउम लो इक़राऊ पढ़ो किताबियह किताब मेरी। जज़ाकल्लाह खैर। आसनती। जी रजिया अजीज। जी रजिया आप अनम्यूट कर सकती हैं खुद को। हाँ जी। जी इन्नी ज़ननतु बिलाशुबा मुझे यकीन था अन्नी बेशक मैं मुलाकी मिलने वाला हूँ हिसाबिया अपने हिसाब से हुआ तो वो फी ईशतिन राजिया और पसंदीदा जिंदगी में होगा जी फी ठीक। जन्नतिन आलिया। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर रजिया, बारकल्लाहु फीकुम। जी शमाइला। शमाइला जरीन। फी जन्नतिन आलिया जन्नत बुलंद में कुतूफुहा फल जिसके दानिया करीब होंगे कुलू खाओ शमाइला जज़ाकल्लाह खैर, वशरबू बस काफी है। जी काफी है, जज़ाकल्लाह खैर। आसनती। सिदरा इरफान। जी कुलू खाओ वशरबू और पियो हनी मज़े से बिमा बवजह इसके जो असलफ्तुम कर चुके तुम फिर अय्यामी दिनों में अलखालिया गुज़श्ता।
सिद्रा जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। जी महरीन, नेक्स्ट आयत सुनाएं। महरीन ज़िया। जी, आयत नंबर 29 से। जी आयत नंबर 25 है। वो अम्मा, जी, वो अम्मा और रहा मन वो जो ऊतिया दिया गया किताबहू किताब अपनी बिशिमाली ही अपने बाएं हाथ में, फयकूलू तो वो कहेगा या लैतनी है काश मैं लम ना ऊता दिया जाता किताबिया किताब अपनी। जज़ाकल्लाह खैर महरीन, बारकल्लाहु फीकुम। फहमीदा असद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम और ना अदरी मैं जानता, माँ क्या है, हिसाबी या हिसाब मेरा, या जी लईता फहमीदा, बस एक एक आयत पे आ जाते हैं हम, बस 2-3 मिनट रह गए हैं, जितने ज्यादा साथी हम ले सकें। राहत ताहिर जी, एक आयत। जी या राहत। लईता ए काश के वो, जी जी। या लईता ए काश के वो कानती होती वो अलकाजिया फैसला कुन, माँ ना। जज़ाकल्लाह खैर राहत। जी मुमताज मुंतजिर। जी बाजी। माँ ना अगना काम आया अन्नी मुझे मालिया मेरा माल, जज़ाकल्लाह खैर हलाका मुमताज, बारकल्लाहु फीकुम। अफशा अशफाक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अम, हलाका अ, यहाँ पे। हलाका हलाक हो गई अन्नी मुझसे सुल्तानिया सल्तनत मेरी। जज़ाकल्लाह खैर अफशा। अतिया रेहान। जी अतिया रेहान, आप म्यूट कर सकती हैं, अनम्यूट कर सकती हैं। खालिदा खानम। जी खालिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुज़ूहु पकड़ो इसे, फगुल्लूहु फिर तो पहनाओ इसे, सुम्मा फिर जी जी पढ़ लें। जी जी हिना हासिम हसीन। सुम्मा फिर अल जहीमा जहन्नम में, सल्लूहु झोंकों से। जज़ाकल्लाह खैर। सईदा फौजिया मोहसिन, नेक्स्ट आयत। नाम आया मेरा, मैं सुम्मा फिर फी सिलसिलतिन एक जंजीर में, जरऊहा पैमाइश जिसकी, सबऊना 7 दिराअन गज है, पस लुकूहु पस दाखिल करो उसे। जी जज़ाकल्लाह खैर। रेहाना निगहत। जी इन्नहु बेशक वो, काना था वो, ला युमिनु ना वो ईमान रखता, बिल्लाही अल्लाह पर, अल अज़ीम जो अजमत वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। बाकी सब लोग जो नहीं सुना सके, अल्लाह ताला से दुआ है आप सभी को, और जो नहीं सुना सके उनको सब्र करने पे भी अजर अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। अगली दफा ग्रुप्स होंगे तो सबकी बारी आ जाएगी। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।